یا اللہ اس نماز کے صدقے میری دعا قبول کر۔ اس رنڈے ہٹلر کو 4 بیویاں دے، چاروں کے 6 بچے ہوں۔ یا اللہ پروفیسر منیر بخاری کے بچے اتنی پوٹیاں کریں کہ وہ صاف کرتا رہ جائے، اسے یونی آنے کی فرصت نہ ملے، اس کو چرسیوں جیسی نیند آئے۔ اور مہرو کی دعا ادھوری تھی کہ 3 سینئرز لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مہرو، سر منیر تمہیں آفس میں بلا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ خوف سے زرد پڑی۔ بھولی مت بنو، پریئر روم کا سپیکر آن تھا، پوری یونی نے تمہاری بکواس سنی ہے۔ ان کے انکشاف پر وہ خوف سے لرزتی منیر بخاری کے آفس پہنچی۔ دروازے کے باہر کھڑی وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اب کیا ہوگا میرا؟ کیا مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا؟ اور اگر یونیورسٹی سے نکال دیا تو میں اماں کو کیا جواب دوں گی کہ مجھے یونیورسٹی سے کیوں نکالا گیا ہے؟ کتنی بدنامی ہوگی میری۔ یہ سپیکر کو بھی آج ہی کھلا رہنا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی اجازت ملنے پر کمرے میں گئی تھی۔ منیر بخاری اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مہرو نے تھوک نکلا تھا۔ مہرو منیر کی خاموشی سے خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ کیا یہ اپنی خاموشی سے میری جان لے لیں گے؟ وہ دل ہی دل میں سوچ سکی تھی۔ سوری سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی کہ منیر بخاری نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا۔ آج تو مہرو کی خیر نہیں، بڑا مزہ آنے والا ہے، بڑا تماشا لگے گا یونیورسٹی میں۔ تم کتنی بے حس ہو عائشہ، لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کام ہی کیا ہے؟ یہ مہرو کی سہیلی تھی، اس کی بیسٹ فرینڈ، جو اس کے ہر دکھ میں اس کے ساتھ تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا تھا۔ ربیہ کی نگاہیں مہرو پر اٹکی ہوئی تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے سر منیر نے مہرو کو کیا کہا ہوگا۔ اس نے کمرے سے باہر نکلتے ہی کسی کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کے منہ پر جیسے کفل لگ گیا تھا۔ مہرو تم ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی جواب تو دو، کیا ہوا ہے؟ لیکن مہرو کچھ بھی جواب دیے بغیر یونیورسٹی سے نکلتی ہی چلی گئی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو نسیم بیگم میز پر کھانا لگا رہی تھی۔ ارے آج میری بیٹی اتنی جلدی آ گئی۔ مہرو کو دیکھتے ہی وہ بولی، آ جاؤ کھانا تیار ہے، سب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں آج۔ لیکن وہ کسی کو بھی جواب دیے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ اس کو کیا ہوا؟ آج سب خیر ہو؟ آج سے پہلے تو یہ اتنی خاموش سے تو گھر نہیں آتی تھی، اور نہ ہی کسی سے بات کیے بغیر کبھی کمرے میں گئی۔ نسیم بیگم نے بلال صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بلال صاحب بھی کافی پریشان ہوئے تھے۔ تبھی وہ خاموشی سے اٹھے اور مہرو کے کمرے کی طرف گئے۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئے، سامنے مہرو اوندھے منہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ مہرو کیا ہوا ہے؟ میرا بیٹا ٹھیک ہے؟ لیکن مہرو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بلال صاحب ایک دم پریشان ہوئے تھے۔ یونیورسٹی میں کس نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں جا کر خبر لوں اس کی۔ نہیں بابا، کچھ نہیں ہوا، آپ فکر نہیں کریں۔ وہ اب مزید خاموش رہ کر اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، بس کچھ تھک گئی ہوں اس لیے ایسے لیٹ گئی، اور اب تو امتحانات بھی سر پر ہے نا، تو ان کی فکر ہو رہی ہے۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ میری بہن کو امتحانات کی فکر؟ بابا سورج کہاں سے نکلا ہے؟ سارم کمرے میں آیا تو ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اس نے مہرو کو چھیڑا تھا، لیکن مہرو تو مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ میری بیٹی میری خاطر بھی کھانا نہیں کھائے گی کیا؟ اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بلال صاحب نے مہرو کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو اٹھو، شاباش، کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اٹھ کر کھانے کی میز پر آ گئی۔ وہ کسی سے بھی بات کیے بغیر کھانا کھا رہی تھی۔ نسیم بیگم بلال صاحب کی طرف اور بلال صاحب سارم کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، لیکن سارم نے اس وقت کوئی بھی بات پوچھنے سے منع کر دیا۔ مہرو نے خاموشی سے کھانا کھایا اور کمرے میں چلے گئے۔ اللہ خیر کرے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے اسے، یہ اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ بلال صاحب، مجھے تو اس کی فکر ستائے جا رہی ہے، میری بچی تو اتنی خاموش کبھی نہیں ہوئی۔ نسیم بیگم نے پریشانی سے کہا، اماں
کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، سارم نے ماں کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ کبھی اتنی خاموش نہیں رہی۔ طبیعت خراب ہونے پر اس کا شور گھر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اماں، اماں مجھے بخار ہو گیا ہے، اماں اب میں نہیں بچوں گی، اماں میرے نام جو بھی جائیداد ہے نا وہ بھائی کو بالکل بھی مت دینا، اماں بھی تو میرے بچے بھی نہیں ہوئے۔ مہرو کو 2 دن سے بخار تھا اور وہ بخار میں سب کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنے کے لیے جو منہ میں آ رہا تھا کہتی جا رہے تھے۔ بلال صاحب اور سارم کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ، جبکہ نسیم بیگم آنکھیں پھاڑے غصے سے مہرو کو دیکھ رہی تھی۔ بولنے سے پہلے کچھ سوچ تو لیا کرو، کیا بول رہی ہو؟ بخار ہی ہوا ہے، کوئی آفت نہیں آ گئی، 2 دن دوائی کھاؤ گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میری بیماری کو تو اس گھر میں کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، جس دن میں مر جاؤں گی نا اس دن یاد آئے گی آپ لوگوں کو میری۔ میرو فضول باتیں نہیں کرتے بیٹا، ابھی اماں نے سمجھایا نا، بلال صاحب نے اس مرتبہ ٹوکا تھا۔ او اچھا، مجھے لگا شاید آپ لوگ میرے بچے پیدا نہ ہونے والی بات پر غصہ ہونے ہیں۔ اتنا کہتی وہ خود ہی دانت دکھاتی ہنسنے لگی تھی۔ اس لڑکی کا تو اللہ ہی وارث ہے، نہ جانے کیا ہوگا اس کا، اور آپ دونوں یہاں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں۔ میری تو ایک نہیں سنتی، آپ ہی اسے کچھ سمجھائیں۔ بیٹی ذات ہے، اگلے گھر میں بھیجنا ہے، اس کی یہ شوق پر نزاکتیں اگلے گھر والے برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو اماں، کیسی باتیں کر رہی ہے میری بہن، راج کرے گی اپنے گھر میں۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے، اگر میں ایسا سوچ رہی ہوں تو اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہے، کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی، عقل مندی کی بات ہی سمجھا رہی ہوں۔ لیکن نہیں، تم باپ بیٹے کو دماغ میں کچھ بیٹھے تب نہ، تم دونوں کو سمجھانا تو مہارانی کو سمجھانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ مہرو چپ کر کے کھانا کھا رہی تھی۔ سارم اور بلال صاحب خاموشی سے گھر سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ نسیم بیگم اپنے دھیان انہیں لیکچر دے رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ ان کا لیکچر سننے کے لیے باہر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ان کی نظر جیسے کھانے کی میز پر پڑی تو مہرو دانت دکھاتی ہوئی کھانا کھا رہی تھی۔ مجال ہے جو میری بات سن لیں، ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، نسیم بیگم نے غصے سے کہا۔ اماں، اب ہر ایک میں مجھ جتنا حوصلہ بھی تو نہیں ہے نا جو آپ کی باتیں خاموشی سے سنے۔ اسے خاموشی لفظ کو ضرورت سے زیادہ لمبا کرتے ہوئے بیان کیا تھا۔ نسیم بیگم اپنا سر پکڑے بیٹھ گئی۔ کیا کروں میں تو ماں باپ بچوں کا؟ اچھا اماں، اب میں کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں، مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ بھائی سے میری بات ہو گئی ہے، رات کے برتن وہ دھو جائے گا۔ وہ ہاتھ جھاڑتی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ہاں بس ایک میں ہی ملازمہ ہوں اس گھر میں جو سارا دن کاموں میں مصروف رہے، اور تمہیں تو جیسے میں جانتی نہیں ہوں نا، جتنا تم نے آرام کرنا ہے موبائل پر یا تو گیم کھیلنے میں مصروف ہوگی یا پھر اس میڈم ربیہ باجی سے باتیں کرنے لگو گی۔ وہ کانوں میں انگلی دیتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مہرو کے شوق پن کو یاد کرتے ہوئے سارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنی بہن کا ایک دن بھی خاموش رہنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ رات ہوئی تو سارم گھر آیا اور اندر داخل ہوتے اونچی آواز میں بولا، اماں مہرو کہاں پہ ہے؟ یہ دیکھیں آج میں اس کی پسندیدہ جلیبی لے کر آیا ہوں، دیکھے گی تو خاموشی کا بھوت اتر جائے گا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہے، صبح سے نیچے آئی نہیں، میں بھی کاموں میں ایسے مصروف ہوئی کہ جا کر دیکھا ہی نہیں اس کو کہ وہ صبح سے نیچے کیوں نہیں آئی۔ مہرو صبح سے نیچے نہیں آئی اور آپ نے ایک مرتبہ بھی اس پر نظر نہیں ڈالی کہ وہ ٹھیک تو ہے، طبیعت زیادہ خراب تو نہیں؟ سارم نے حیرت سے ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نسیم بیگم کو بھی اب پریشانی ہو رہی تھی۔ جاؤ تم دیکھو، جا کر اسے اٹھا کے نیچے لے کر آؤ، میرا تو اب دل بیٹھا جا رہا ہے، میری بچی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ سارم اپنا بیگ چھوڑ کر جلدی سے مہرو کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ جھٹکے سے دروازہ کھولتے اس کی نظر مہرو پہ ٹھہر گئی تھی، جو موبائل ایک طرف رکھتی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ ایک ایسا معجزہ دیکھنے کو مل رہا ہے،
पढ़ाइयाँ हो रही हैं, बड़ी बात है। क्या इस साल पास होने का इरादा है? सारिम ने मेहरू को छेड़ा था, लेकिन मेहरू के चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं आई थी। भाई, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कल मेरा टेस्ट है, क्या आप मुझे समझा देंगे? मेहरू, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अब तुम वाकई हम सबको परेशान कर रही हो। सारिम ने मेहरू की तरफ देखते हुए कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप लोग परेशान हो रहे हैं? मेरे लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेहरू ने संजीदगी से लेकिन कुछ तल्ख लहजे में जवाब दिया। ये किस तरीके से तुम बात कर रही हो? क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। कहा ना कुछ नहीं हुआ, छोड़ दे मुझे अकेला। नहीं करनी ना मुझे किसी से भी बात। अब मैं बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ और इस गुर्बत से जान छुड़वाना चाहती हूँ। मेरे, तुम ये क्या फजूल बात कर रही हो? होश में तो आओ। आज से पहले तो तुमने कभी ये बातें नहीं की, तो आज इन अल्फाज का क्या मतलब है? बोलो, जवाब दो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि तुम ऐसी बात कहोगी। तंग आ गई हूँ रोज रोज के चोंचलों से। मुझे भी अमीरों वाली जिंदगी जीनी है, बारोब अंदाज में। गरीब को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। मेहरू की जुबान से ऐसे अल्फाज आज से पहले कभी किसी ने नहीं सुने थे। सब हैरान रह गए थे। अब हुआ क्या था? सारिम खामोशी से कमरे से बाहर आ गया था। मेहरू ने आप लोगों से कोई चीज मांगी थी जिस पे आप लोगों ने ऐसे इनकार किया, या कुछ भी ऐसा जो पैसों से मुंसलिक हो? बाहर आकर सारिम ने माँ से पूछा, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम अपनी ख्वाहिशात रद्द कर देते हैं, लेकिन आज तक कभी इसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की। फिर इस बात का क्या मकसद है? लेकिन सारिम ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसकी इतनी समझदार बहन को अचानक से हो क्या गया है। वो सबको एक बराबर समझती थी, आज ये अमीरी गरीबी का ख्याल इसके दिमाग में क्यों आया? अगले रोज मेहरू यूनिवर्सिटी सबसे पहले पहुंची थी। जैसे वो क्लास में गई तभी रबिया क्लास में आई थी। वो मुस्कुराते हुए मेहरू के पास आई थी, लेकिन मेहरू तो अपने काम में ऐसी मसरूफ थी कि इसने रबिया की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। क्या हुआ है तुम्हें? कल भी मैं तुम्हें आवाजें देती रही, लेकिन तुमने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मुझसे भी नाराज हो क्या? मेरा इस सब में क्या कसूर था? मैं तो तुम्हें बताने आने वाली थी ना, जब सर मुनीर की चहेतियों ने मुझे रोक लिया। मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि अभी तक दुख रहा है। लगता है कल अच्छी खातिर तवाज़ो हुई है, तभी तो माहौल आज इतना गर्म है। मुझे तो लगता है सर मुनीर ने दरवाजा बंद करके कुछ और ही किया होगा। मेहरू, जो अपनी क्लास की लड़कियों को सुन रही थी, आखिरी बात पर अपने दुपट्टे का पल्लू जोर से पकड़कर खुद को कुछ भी कहने से रोका था। क्या फजूल बोल रही हो तुम लोग? होश में तो हो? सर मुनीर को करो तुम लोगों की शिकायत। अरे, जिसे कह रहे हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तुम क्यों इतना भड़क रही हो? तुम्हें तो कुछ नहीं कहा हमने, और अगर वो खामोश है तो इसका मतलब है कि कुछ तो। तभी क्लास में और बच्चे आना शुरू हुए तो वो दोनों लड़कियां खामोश हो गईं। वो क्लास की सबसे बदतमीज लड़कियों में शामिल थी, जिनको ना तो बात करने की तमीज थी और ना ही बैठने का सलीका। मेरू, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे भी नहीं बताओगी क्या वाकई सर ने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा किया है? क्या हो गया तुम लोगों को? कुछ नहीं कहा इन्होंने मुझे, वो मेरे उस्ताद हैं। तुम तो कम से कम ऐसी बात ना कहो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं बस डर गई थी। तुम्हें कभी इतना खामोश देखा नहीं है ना, और कल से तुम बिल्कुल खामोश हो। अरे यार, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रही हूँ। तुम नहीं चाहती कि मैं अच्छे नंबरों में कामयाब हूँ? बिल्कुल चाहती हूँ, बल्कि लेकिन आज से पहले तुमने इतनी फिक्र नहीं की ना पढ़ाई की, तो बस तुम्हारी टेंशन होने लगी थी। इतनी देर में मुनीर बुखारी क्लासरूम में दाखिल हुआ था। इसकी नज़र सबसे पहले मेहरुनिसा पर पड़ी थी, जो खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। क्लास, आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं? एक बुलंद आवाज पूरी क्लास में गूंजी थी। मेहरुनिसा ने तब भी बोलने की कोशिश नहीं की थी। मुनीर बुखारी बड़े गौर से मेहरू को देख रहा था, फिर गहरा सांस लेते हुए सबसे टेस्ट लेने लगा। आप लोग जानते हैं ना,
ان ٹیسٹ کے مارکس پیپرز میں ایڈ ہوں گے، اس لیے ٹیسٹ اچھے سے کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب مصروف تھے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ آج مہرو بھی مسلسل پین چلا رہی تھی۔ خاموشی سے ٹیسٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے ٹیسٹ مہرو نے کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو سب نے حیرت سے مہرو کی طرف دیکھا، یہاں تک کہ کلاس کے ٹاپر نے بھی، جو ابھی تک خود کام کر رہا تھا کیونکہ آج ٹیسٹ بہت مشکل تھا۔ منیر بخاری نے بے یقینی سے مہرو کی طرف دیکھا تھا۔ ٹیسٹ سارا کر لیا تم نے؟ لیکن مہرو منیر بخاری کو بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے سر جھکائے کلاس سے باہر نکل گئی تھی۔ خالی پیپر جلدی ہی دیا جاتا ہے، اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کریں، کلاس کا سب سے بدتمیز لڑکا بولا تو سب ہنسنے لگے۔ لیکن منیر کی نظر جب پیپر پر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ مہرو نے سارا پیپر کیا تھا اور اس کا پیپر کرنے کا انداز دیکھ کر منیر تو دنگ رہ گیا تھا۔ سب ٹیسٹ ایسے ہی ہوئے، وہ خاموشی سے اپنا ٹیسٹ دیتی اور کلاس سے نکل جاتی۔ پیپر کی تیاری کیسی ہے؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے سر، منیر کا تو بس نہیں چلتا سب کو فیل کر دیں۔ لیکن وہ خاموشی سے کھڑی رہی تھی، اس نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مہرو ایک بات پوچھوں کیا؟ ہاں پوچھو۔ تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ مہرو نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ربیہ کی طرف دیکھا۔ مہرو کے گھورنے پر ربیہ نے دانت دکھاتے ہوئے بات بدلی تھی۔ وہ مہرو سے کسی قسم کا کوئی پنگا نہیں لینا چاہ رہی تھی۔ ٹیسٹ کی طرح وہ امتحانات بھی خاموشی سے دے رہی تھی۔ مہرو نظر نہیں آ رہی، آج کل کہاں غائب رہتی ہے؟ پتہ نہیں اسے کون سا کیڑا کاٹ گیا ہے، ہر وقت کتابوں میں گھسی رہتی ہے، پڑھتی رہتی ہے۔ مجھے تو یہ فکر ہے کہ کہیں اپنی نظر نہ خراب کر لے، جب اچانک سے آنکھوں پر بوجھ پڑے گا تو اس کو نقصان ہی ہوگا۔ بیگم تم بھی نہ اچھی بات کرنا نا، میری بچی پڑھنا شروع ہو گئی ہے نا، تو پہلے نہیں پڑھتی تھی تو بھی تمہیں اعتراض تھا، اب پڑھتی ہے تو بھی تمہیں اعتراض ہے۔ سچ پوچھوں تو مجھے یہ مہرو بالکل اچھی نہیں لگ رہی، اتنی خاموش طبیعت، سنجیدہ اور پڑھاکو۔ مجھے تو اپنی وہی مہرو چاہیے، چنچل سی، شوخ مزاج، اٹکھیلیاں کرتی ہوئی۔ بلال صاحب مہرو کے کمرے میں گئے تھے، جہاں سارم پہلے سے کچھ سمجھانے میں مصروف تھا۔ ارے واہ، پیپروں کی تیاری ہو رہی ہے، کیوں سالم صاحب؟ بہن کو پڑھایا جا رہا ہے؟ آ جائیں بابا، بیٹھیں، میں بس مہرو کا پتہ کرنے آیا تھا تو یہ کہنے لگی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سمجھا دیں، تو سمجھانے بیٹھ گیا، کل پیپر ہے اس کا۔ اچھا، اللہ کامیابی دے تمہیں۔ مہرو تم امتحانات سے فارغ ہو جاؤ، پھر مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے بابا؟ آپ ابھی کر لیں، آپ کی بات سے زیادہ اہم نہیں ہے یہ امتحان، یہ ہماری بچی کو ہو کیا گیا ہے، اتنی سمجھدار عقل والی باتیں کب سے کرنے لگی ہے؟ بڑی ہو گئی ہے نا بابا، اسی لیے آپ بتائیں نا کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، تمہاری ماں اور میں بہت پریشان ہے تمہیں لے کر، تمہاری یہ خاموشی ہمیں اندر ہی اندر ختم کر رہی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے تو تم ہم سے کہہ سکتی ہو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ماں باپ سے زیادہ اپنا دوست سمجھو۔ نہیں بابا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اور اماں خوامخواہ اتنا پریشان ہو رہے ہیں، بس پڑھائی پر توجہ دینا چاہتی ہوں، اور تو کچھ نہیں۔ بیٹا دیکھو، تم ہماری جوان بیٹی ہو، اس عمر میں ہم نے بھی بہت کچھ ایسا کیا ہے جو کرنے کے بعد ہم اپنے ماں باپ سے کہہ نہیں پائے تھے، لیکن ہم نے تمہیں جو ماحول دی ہے اس میں نہ صرف تمہارے ماں باپ بلکہ تمہارا بھائی بھی تمہارا بہترین دوست ہے، اس لیے اگر کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی ہو تو بھی بتا دو۔ اللہ معاف کرے بابا، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، اور ویسے بھی مجھ تو اپنے شوہر کی صورت میں اپنے باپ جیسا اور اپنے بھائی جیسا شخص چاہیے جس کو میری خاموشی چبھے، جو میری خاموش ہونے پر پریشان، اور میں جانتی ہوں اس دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے میرے بھائی اور میرے باپ کے علاوہ، اس لیے مجھے شادی بھی نہیں کرنی۔ سارم نے بھی بہن کی طرف دیکھا تھا۔ بابا مجھے لگتا ہے اب وقت آ گیا مہرو کو حقیقت بتانے کا۔ نہیں سارم، ابھی نہیں، مہرو ابھی دماغی طور پر بچی ہے، میں نہیں چاہتا اس کی زندگی پر کوئی برا اثر پڑے۔ اگر اس نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی ہے تو یہ بہتر ہے کہ وہ بھی پڑھ لے،
اس کے بعد ہم نے جو فیصلہ لیا ہے اسے بتا دیں گے، لیکن اس سے پہلے یاد رہے غلطی سے بھی اپنے منہ سے کچھ مت نکالنا۔ سارم نے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہ مہر النساء کون ہے؟ ایک استاد کے الفاظ پر منیر نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے پیپر، اس کے لکھنے کا انداز اس قدر بہترین ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ اس کے نمبر کاٹوں تو کاٹوں کہاں سے۔ منیر نے بے یقینی سے سرمد صاحب کی طرف دیکھا تھا جو بورڈ کے اوپر سب سے سخت ٹیچر رہ چکے تھے۔ اس بچی کو تو دل چاہ رہا ہے کہ ایک ایکسٹرا مارکس دوں۔ آج تک میں نے ایسا پیپر کبھی نہیں دیکھا۔ آج امتحانات کا رزلٹ آنا تھا، وہ خاموش تھی۔ میرا تو دل گھبرا رہا ہے کہ نہ جانے آج کیا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے میں 2-4 میں فیل بھی ہو گئی ہوں گی۔ ربیہ، ہماری کل کتابیں 4 ہیں نا؟ اگر ان سب میں بھی فیل ہو گئی تو پیچھے بچے گا کیا؟ وہی تو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا اب ہمارے ساتھ۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے حوالے کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ گرین بورڈ پہ سب کے رزلٹ آ چکے تھے۔ رش دیکھ کر مہر النساء کا بھی ایک مرتبہ دل گھبرایا تھا۔ کیا میں پاس ہو گئی ہوں گی؟ اگر اتنی محنت کے بعد بھی پاس نہیں ہوئی تو کیا فائدہ؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ منیر بخاری کی نگاہیں اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے گرین بورڈ کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ربیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے سب سے نیچے سے دیکھنا شروع کیا، لیکن لسٹ میں اس کا نام کہیں پر تھا ہی نہیں، جبکہ ربیہ 25 نمبر پہ آئی تھی۔ شکر خدا کا میں تو پاس ہو گئی، لیکن مہرو کا سفید پڑتا رنگ دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا مہرو، سب ٹھیک تو ہے؟ کون سے نمبر پر آئی ہو تم لسٹ میں؟ میرا نام نہیں ہے۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے اتنی محنت کی ہے، تم تو کہتی تھی پیپر بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ پھر میں نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا یہ کیا۔ ہمارے کلاس کی مہرو صاحب پہلے نمبر پر آئی ہیں۔ ظاہری بات ہے، ہمارے کلاس کا رزلٹ لگا ہے تو ہماری کلاس کی ہی آئی ہوگی نا۔ کیا مہرو نے ٹاپ کیا ہے؟ مہر النساء کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑے تو اس نے جھٹکے سے گرین بورڈ کی طرف دیکھا تھا اور پہلے نمبر پر اپنا نام دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ ربیہ میں نے ٹاپ کیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا واقعی؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم نے ٹاپ کیا ہے؟ ہاں، خود دیکھو، میرا نام سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آسمان پر ہوں۔ میں بہت خوش ہوں۔ ربیہ، آج میں تمہیں ٹریٹ دوں گی۔ ارے واہ، تمہارے لیے تو میں بھی بہت خوش ہوں۔ بہت فکر تھی تمہاری۔ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری کلاس کی مہرو جس نے پڑھائی کا کبھی نام تک نہیں لیا، کسی ٹیسٹ میں کبھی پاس نہیں ہوئی، اور آج وہ امتحان میں اول نمبر پر آ گئی۔ میں نہیں مانتی اس رزلٹ کو۔ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے اس رزلٹ میں سر، مجھے نہیں پتا۔ میں مہرو کے پیپر نکلوانا چاہتی ہوں اور اپنے بھی۔ کلاس کی پوزیشن ہولڈر بچی صفیہ مہرو سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ یہ سب کچھ منیر بخاری کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کرتی ہے۔ شوق مزاجی، ہر وقت الٹے کام کرنا، مذاق اڑانا، منیر بخاری کو تنگ کرنا، یہ سب وہ صرف ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی تھی، جبکہ صفیہ منیر بخاری کو پسند کرتی تھی اور کسی اور لڑکی کو اس کے پاس بالکل برداشت نہیں کرتی تھی۔ صفیہ، دیکھیں، آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ امتحانات کا نتیجہ ہیڈ کوارٹر سے ہو کر آتا ہے۔ نہ تو ہم امتحانات لیے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو چیک کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ آپ نے جو لکھا ہے چیکر نے وہی چیک کیا ہے۔ اب چیکر تو نہیں جانتا نا کہ مہرو پڑھائی میں کیسی تھی اور اب وہ کیسی ہے۔ دوسروں پر توجہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور اس قابل بنے کہ آپ کو کسی کے پیپر نکلوانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ گھر پہنچی، خوشی سے آج اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ بابا، اماں، بھائی، مہرو وہ خوشی سے چلا چلا کر سب کو آوازیں دینے لگی۔ ارے مہرو، آج بڑی خوش ہے میری بچی۔ کتنے دنوں کے بعد میں نے ایسا ہنستا مسکراتا چہرہ دوبارہ دیکھا ہے اپنی بچی کا۔ اماں آپ کو بات بتاؤں گی تو آپ بھی ہنسنے لگیں گی۔ اچھا، تو ایسا کیا ہوا ہے بتاؤ بھلا؟ نہیں، پہلے بابا اور بھائی کو آنے دیں، پھر ہی بتاؤں گی۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے۔ شام ہوتے بلال صاحب اور سارم گھر آئے تو ان کے آتے ہی مہرو نے اونچی آواز میں کہا،
بابا یہ دیکھیں میرا رزلٹ کارڈ، آپ کی بیٹی نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ جی بھائی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھیں میرا رزلٹ کارڈ۔ واہ بھائی واہ، میری بہن تو بہت انٹیلیجنٹ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایک دن میں آپ لوگوں کو آگے بڑھ کر دکھاؤں گی، آپ لوگوں کا نام روشن کروں گی۔ اب اس دن جس روز ہمیں انعامات سے نوازا جائے گا اور بڑی خوشی سے جب آپ لوگوں کا نام لیا جائے گا تو کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا ہماری بچی کا، ہمارا نام روشن کیا۔ میرو اس خوشی میں چلو آج انکل عباس کے باغیچے میں گھستے ہیں، ہاں تاکہ اماں ہمیں پکڑ کر جوتوں سے ہماری خاطر تواضع کریں۔ ارے بے وقوف لڑکی، آج اماں بھی کچھ نہیں کہیں گی کیونکہ وہ بھی جانتی ہیں کہ آج ان کی بیٹی کامیاب ہوئی ہے۔ آج کا دن تمہارا نام۔ میرو خوش ہوتے ہوئے اپنے بھائی کی بات مان گئی تھی۔ اسے اپنا پرانا وقت یاد آنے لگا تھا جب وہ آم اتارنے کے لیے ایسے سارم کے ساتھ اپنے پڑوسی عباس صاحب کے باغیچے میں لگے درخت پر چڑھ جایا کرتی تھی۔ سارے میں سے نیچے کھڑے انسٹرکشن دیتا تھا اور وہ آم اتار کر سارم تک پہنچایا کرتی تھی۔ کئی مرتبہ پکڑے جانے پر عباس صاحب نے بلال صاحب سے میرو کی شکایت بھی کی تھی، لیکن عباس صاحب کیا جانتے کہ وہ توڑ کے لانے والے آم بلال صاحب ہی کھاتے تھے اور بڑے فخریہ انداز میں اسے اپریشیٹ کیا کرتے تھے۔ اور اب بھائی نیچے ہی کھڑے رہیے گا، اس سے پہلے کہ عباس انکل آئیں، اور آپ کی دفعہ تو اماں نے مجھے معافی بھی نہیں دینی۔ انہوں نے مجھے آخری مرتبہ بھی وارن کیا تھا کہ اب اگر میں نے ایسی کوئی حرکت کی تو وہ عباس انکل کے سامنے ہی مجھے سبق سکھا دیں گے۔ لیکن سارم کو شرارت سوجی تھی، وہ اسے درخت پر تنہا چھوڑ کر گھر واپس چلا آیا تھا۔ سارم بہن کہاں پر ہے تمہاری؟ وہ ابا وہ تو انکل عباس سے جھڑکیاں کھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، درخت پر آم توڑنے کے لیے اسے لگا کر آیا ہوں۔ بدتمیز انسان کو، تم گھر آ گئے ہو اور اسے اکیلی کو وہاں پر چھوڑ آئے ہو۔ کوئی بات نہیں ابا، آپ ہی تو اس کے ڈرامے دیکھنے والے ہوں گے کہ کس طرح وہ انکل عباس کو اپنے پاس ہونے کی خوشخبری میں گھماتی ہے۔ لڑکی آج تم پھر درخت پر چڑھ گئی۔ وہ جو درخت پر چڑھی ہوئی تھی انکل عباس کی بات سن کر بمشکل وہاں پر ٹھہر پائے۔ اس نے نیچے سارم کو تلاش کرنا چاہا لیکن وہ تو کہیں پر تھا ہی نہیں۔ بھائی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کتنی مرتبہ سمجھاؤں تمہیں کہ درخت کی جان چھوڑ دو۔ ارے اتنے آم تو لگتے نہیں جتنا اتار کے لے جاتی ہوں۔ ارے انکل عباس آج کے دن بھی آپ ایسے بات کریں گے مجھ سے؟ میرو نے معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، آج کے دن تم کون سا تیر مار کر آئی ہو جو تمہارے ساتھ بڑی نرمی سے بات کی جائے؟ ارے پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی ہے اور آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلی؟ وہ بات کرتے کرتے اپنے دوپٹے میں آم بھریے نیچے آ گئی تھی۔ عباس صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے سوچنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ ایسی بھی کیا خبر ہو گئی کہ آپ کو نہیں پتا میں نے اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ او اچھا، کہاں سے؟ نیچے سے؟ انکل عباس آپ کو میری قابلیت پر شک ہے؟ نہیں، تمہاری قابلیت پر تو شک نہیں ہے، وہ اس کے دوپٹے میں بھرے آموں کو دیکھ کر بولے تھے، جس پر وہ دانت دکھاتی گھر کی طرف بھاگنے والے انداز میں گئی تھی۔ ابا یہ دیکھ لیں آپ کا بیٹا میرے ساتھ کیا کر کے آیا۔ آج اگر میں نے ٹاپ نہ کیا ہوتا نا تو یقیناً انکل عباس آج مجھے اپنے گھر میں قید کر لیتے۔ یہ مجھے بتائے بغیر نیچے سے غائب ہو گئے اور میں کتنے مزے سے آم توڑ رہی تھی۔ آج ان کو ایک بھی آم نہیں ملے گا۔ وہ بات کرتے کرتے بیٹھ گئی تھی۔ اسد نے پرسکون انداز میں سے دیکھا تھا، آج سب کے دل پھر سے سکون محسوس کر رہے تھے۔ ان کی پہلی مہرو جو واپس آ گئی تھی۔ ارے مہرو نسا، اس کو چھوڑو، اس کی تو کیا ہی باتیں ہیں، لا تو ہم آم کھاتے ہیں۔ اچھا مجھے بھی ایک دفعہ معاف کر دو، ایک مرتبہ مجھے بھی آم نہیں، ایک بھی آم نہیں ملے گا۔ آپ کو کتنا ڈانٹا ہے انہوں نے، اور تو اور میرے ٹاپ کرنے پر بھی شک کر رہے تھے، کہہ رہے تھے نیچے سے ٹاپ کیا ہے کیا؟ میرو کی بات پر سب کے کہہ کے بلند ہوئے تھے۔ ارے انہیں میری بچی کی قابلیت پر شک ہوگا؟ نہیں نہیں، انہیں بالکل شک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح تم نے اپنا دوپٹہ آموں کے ساتھ بھرا ہے، مجھے تمہاری قابلیت پر بالکل شک نہیں ہے۔ آج انہیں بڑے عرصے کے بعد لگ رہا تھا کہ ان کی مہرو انہیں واپس مل گئی ہے، جو خود تو ہنس مکھ تھی لیکن دوسروں کو بھی ہنسانے کا ہنر جانتی تھی۔ آج پورے 2 دن کے بعد وہ یونیورسٹی واپس آئے تھے۔
ہر طرف مبارکباد کے نغمے گونج رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی مسکراہٹ نہیں تھی، جیسے یونیورسٹی سے اس کا دل ہی اٹھ گیا تھا اور یہاں کے لوگوں سے بھی آج کلاس میں عجیب سا شور برپا تھا۔ مہرو، تمہیں مبارک ہو، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ تم نے ٹاپ کی ہے۔ ایسا کون سا معجزہ ہو گیا کہ تم نے ٹاپ ہی کر لیا؟ ابھی کلاس کے بچے اس سے بات ہی کر رہے تھے جب منیر بخاری کلاس میں داخل ہوا تھا۔ آج اس کے چہرے پر چمک تھی، خوشی تھی۔ میری طرف سے پاس ہونے والے سب بچوں کو مبارکباد، اور جو کامیابی حاصل نہیں کر سکے ان کے لیے مزید محنت کرنے کی درخواست ہے۔ ہماری کلاس میں اور پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے والی مہرو نصاب اسٹیج پر آئیں اور اپنا انعام لے جائیں۔ اسے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مہرو نسا گہرا سانس لیتی ہوئی اٹھ کر اسٹیج پر گئی۔ مبارک ہو آپ کو۔ ایک شیلڈ پکڑاتے ہوئے منیر نے مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اسے جواب میں مسکرا کر دیکھیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مہرو نسا نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ جواب دینا تو بہت دور کی بات تھی، وہ خاموشی سے شیلڈ پکڑے نیچے آ گئی تھی۔ منیر نے یہ بات بھی محسوس کی۔ کلاس ختم ہوتے ہی منیر نے سب کو جانے کی اجازت دی تھی، لیکن اعلانیہ طور پر مہرو کو رکنے کا کہا تھا۔ رکو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے گھر جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اگر کام سے متعلق کوئی بات ہو تو کیجیے گا، ورنہ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ اس دن جو کچھ بھی ہوا، میں اس لیے کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، کلاس سے باہر چلی گئی تھی۔ منیر نے اپنا سر پکڑ لیا تھا، وہ اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اب وہ بھی تھکنے لگا تھا۔ آج اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ مہرو سے بات کر کے رہے گا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کلاس لینے کے لیے جا رہی تھی جب یونیورسٹی کے درمیان میں لان میں کھڑے منیر نے مہرو کو آواز دی تھی۔ مہرو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ مہرو نے ادھر ادھر دیکھا تو سب کی نظریں ہی ان پر جا رہی تھیں۔ مزید کوئی تماشا نہ بنے اس لیے وہ خاموشی سے رک گئی۔ آپ کو اپنی عزت کا تو خیال نہیں ہے، کم از کم میری عزت کا ہی خیال کر لیں۔ پہلے بھی کتنی باتیں ہو چکی ہیں، آپ کو تو سب بھول جائیں گے، لیکن میرے کردار کشی کرنا کوئی نہیں بھولے گا، اس لیے خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ اتنا کہہ کر وہ بھی آگے بڑھی تھی کہ منیر نے نہ جانے اسے ایسا کیا کہا کہ اس کا ہاتھ اٹھا تھا، وہ منیر کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ پوری یونیورسٹی ان دونوں کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ منیر کے چہرے پر حیرانگی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی تھی۔ نہ جانے ان دونوں میں کیا چل رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کوئی عشق معشوقی کا معاملہ ہے۔ آج کل لوگوں کو اپنے رشتے کا بھی تو خیال نہیں ہوتا۔ وہ آنسوں سے بڑی نگاہوں سے منیر کو دیکھ رہی تھی۔ ادھر ادھر سے جب باتوں کی آوازیں اس کے کانوں میں سنائی دیں تو اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے اپنا تماشا خود بنا لیا۔ وہ سب کی باتیں سنتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ منیر، جس کا غصہ سوانیزے پر تھا، وہ بھی نظریں پھراتا ہوا واک آؤٹ کر گیا۔ اب تو مہرو کو اس یونیورسٹی سے نکلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب آئے گا اصل مزہ۔ آج کل تو یونیورسٹی میں عجیب سے تماشے ہو رہے۔ آہستہ آہستہ پورا لان خالی ہو چکا تھا، سب اپنی اپنی کلاس لینے جا چکے تھے۔ مہرو رکو، میری بات تو سنو۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تم نے یونیورسٹی کے ٹیچر پر ہاتھ اٹھایا، بے وقوف لڑکی۔ انہوں نے ایسی بھی کیا بات کہہ دی تھی جو تم نے اتنا انتہائی قدم اٹھا لیا؟ مہرو آنسوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں تھک گئی ہوں، گھٹن محسوس ہوتی ہے مجھے۔ نہ جانے میری زندگی کس موڑ پر آ کر رک گئی کہ کیا کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ربیہ، ابھی میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں کسی سے بات کر سکوں، اس لیے ابھی بہتر ہے مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ مہرو روتے ہوئے گھر چلی گئی۔ حسب معمول سبھی کھانے کی میز پر موجود تھے جب مہرو کو گھر آتے ہوئے دیکھنے لگے۔ ان کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی، اپنے بھائی کی شہزادی، ہر کسی کی آنکھوں کا تارا، اسی لیے اس کی خاموشی سب کو ہی کھلتی تھی۔ مہرو نسا، کیا ہوا؟ آج پھر کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے میرا نکاح اس سے مجھے جوان تو ہونے لینے دیتے، میری عادت کو دیکھتے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرتے۔ شاید اب میں اس شادی سے انکار کر دیتی، اس پر اتنی بڑی بات آپ لوگوں نے مجھ سے چھپا کر رکھی۔ کیوں؟ کیا قصور ہے میرا؟ سب نے بے یقینی سے مہرو کی طرف دیکھا۔
کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرو ایسی بات کہے گی۔ میرو، یہ بات تم سے کس نے کہی ہے؟ سارم اپنی جگہ کھڑا ہوا جس سے آپ لوگوں نے میرا نکاح کیا۔ اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ آپ لوگوں نے میرا بچپن میں نکاح کر دیا، افسوس اس بات کا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے اس بات کا ذکر آج تک نہیں کیا۔ اس کے باوجود میں خاموش رہی۔ منیر نے تم سے کیا کہا ہے؟ مجھے کچھ کہا ہے یا کوئی ایک بات؟ ارے شادی کرنے سے پہلے کم از کم اپنی اور ان کی حیثیت کو تو دیکھ لیتے۔ ہم کہاں مڈل کلاس اور کہاں وہ کیا جوڑ تھا ہمارا؟ کس بنا پر آپ نے ہمارا رشتہ کیا اور میرا نکاح اس سے کر دیا؟ بیٹا، رشتوں میں معیار نہیں دیکھے جاتے، اب دیکھے جاتے ہیں ابا، اب دیکھے جاتے ہیں۔ اب رشتہ وہاں پر ہی ہوتا ہے جو آپ کے لیول کا ہو۔ ایک تو عمر میں وہ مجھ سے 2 گنا بڑا، اس پر اس کی سنجیدہ شخصیت۔ کبھی سوچا کہ میری زندگی اس گھر میں اس شخص کے ساتھ جہنم بن جائے گی؟ نہیں میری بچی، بہت اچھا انسان ہے، بس اماں مجھے اب ایک اور لفظ نہیں سننا۔ جو شخص آپ کی عزت نہیں کر سکتا، میرے باپ کی عزت نہیں کر سکتا، میرے بھائی کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، وہ شخص میرے ساتھ کیا زندگی گزارے گا؟ مجھے کیا عزت دے گا جو میرے گھر والوں کو عزت دینے کا روادار نہیں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا تھا جس روز وہ دعا مانگ رہی تھی اور پریئر روم کا اسپیکر کھلا رہ گیا تھا۔ سوری سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تبھی منیر بخاری نے اٹھ کر دروازہ بند کیا تھا۔ مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے اس دن پر جب میرے ماں باپ نے تمہارے ساتھ میرا نکاح کیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے منیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نکاح آپ سے؟ جی ہاں، بدقسمتی سے تمہارا نکاح مجھ سے ہو چکا، اور یہ جو اتنی بد دعائیں تم مجھے دے رہی ہو نا، میں نے تمہیں یہاں پر صرف یہ بتانے کے لیے بلایا کہ میرے بچے تم نے پیدا کرنے، لیکن مجھے تم جیسی جاہل عورت سے کچھ اچھے کی امید لگانی نہیں چاہیے تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید تمہارے خاندان میں تم واحد ہوگی جو پڑھ لکھ کر اپنا نام کما سکو گی، لیکن میں بھول گیا تھا کہ تمہاری ماں ان پڑھ ہے، تمہارا باپ ان پڑھ، تمہارے بھائی نے آج تک کچھ نہیں کیا، تو بھلا تم کیا کرو گی؟ تم تو اسی خاندان کی، مجھے دیکھو، میرے خاندان کو دیکھو آج کہاں پر ہے، اور تمہارے خاندان نے کیا کیا؟ آج بھی مڈل کلاس ہے اور کل بھی مڈل کلاس رہیں گے۔ تمہیں نہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہے اور نہ ہی بات کرنے کا، منہ پھاڑ کر ہنسنے لگتی ہو۔ یہ اچھے خاندانوں کی لڑکیوں کی نشانیاں نہیں ہیں۔ ابا کو نہ جانے کیا سوجی تھی کہ انہیں اپنے بھائی پر ترس آ گیا اور انہوں نے میری زندگی تباہ کر دی، تم جیسے جاہل لڑکی کے ساتھ باندھ کر۔ آج تک کوئی ایک بھی ٹیسٹ، کوئی ایک بھی پیپر جو تم نے اپنی محنت پر دیا ہو، یا تو باقی بچوں سے پوچھ کر دیتی ہو یا پھر بالکل ہی فیل ہو جاتی ہو۔ ایسی لڑکی کے ساتھ میرا فیوچر کیا رہے گا؟ برباد تو ہو چکا ہوں میں، اب بس اس بربادی پر ماتم منانا باقی رہ گیا۔ کوشش کرنا آج کے بعد میرے سامنے کم ہی آؤ، اور مجھ سے بات کرنا تو دور کی بات، میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو، سمجھی تم؟ اور ہاں، جس طرح میرے کہنے پر یہ راز ہمیشہ راز ہی رہا ہے نا کہ تم میری کزن ہو، اس طرح یہ بات بھی کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ تم میرے نکاح میں ہو، کیونکہ میری اس یونیورسٹی میں بہت عزت ہے، اور جب سب کو پتہ چلے گا کہ میری شادی تم سے ہو چکی ہے تو میری عزت کا تو فالودہ بن جائے گا، جنازہ نکل جائے گا میری عزت کا۔ اس لیے یہ ہاتھ جوڑے دیکھو اور اپنی زبان کو ہمیشہ بند ہی رکھنا۔ وہ بت بنی منیر کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اسے تب تک یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص ہے جس کو وہ ناپسند کرتی ہے۔ اس سے کئی زیادہ افسوس اسے اس بات کا تھا کہ اسے اپنے نکاح کے بارے میں اپنے گھر والوں سے پہلے کسی اور سے پتہ چل رہا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو کس کس بات کا قصوروار ٹھہراتی، اس کا بچپن میں نکاح کرنے کا یا پھر ایسے شخص سے نکاح کرنے کا جس کے دل میں اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ مہرو کے مطابق اس کے گھر والوں نے منیر کو خود اجازت دی تھی کہ وہ مہرو کے گھر والوں کی بے عزتی کرے۔ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بت بنی اپنی سوچوں میں چلتی جا رہی تھی۔ اس نے بغیر منہ سے ایک لفظ نکالے منیر کی ساری باتیں سنی تھی، اس کے تانے برداشت کیے تھے، اپنے ماں باپ کے خلاف باتیں برداشت کی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے سوال کرے، ان سے پوچھے کہ آخر اس کا قصور کیا تھا، لیکن وہ بے بس تھی، مجبور تھی، کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ان کے اندر یہ بات تھی، منیر کو پتہ چلتی تو وہ پھر سے خفا ہو جاتا۔ اگلے 2 دن وہ یونیورسٹی نہیں جا پائی تھی۔ یہ سوچ کر
ہلکان ہو رہی تھی کہ وہ منیر کی بیوی ہے جس کو وہ مرنے تک کی بددعائیں دے چکی تھی۔ سارن نے گہرا سانس لیا تھا۔ میری سمجھ میں تو ایک بات نہیں آ رہی، منیر کی جرت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ کہ اس کے باپ نے ہماری حیثیت سے رشتہ طے کیا تھا؟ یہ یقیناً اس کی ماں کی باتوں کا نتیجہ ہے۔ ابا میں اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، پیچھے ہٹ جائیں، انکار کر دیں اس رشتے سے، ورنہ ہماری بھولی بھالی بیٹی اس گھر میں جا کر احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے وہ خود کو راجکماری سمجھا کرتی تھی، اور اس گھر میں جاتے ہی اس کی حیثیت ایک ملازمہ سے کم نہیں ہوگی۔ ہم جیسے تائی جان کو جانتے نہیں نا، بہت بڑی غلطی ہوئی تھی ہم سے۔ ہمیں آج منیر کے باپ سے بات کرنی چاہیے۔ سارم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ جائیں اور منیر کے باپ سے بات کریں۔ ہمیں نہیں کرنا رشتہ اس گھر میں، منیر ہماری بیٹی کو طلاق دیتے۔ یہ بات کہتے ہوئے بلال صاحب کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ مہرو ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، بچوں کے بچپن کے نکاح اکثر ان کی خوشیاں چھین لیتے، اور جب تک بچے بڑے ہوتے ان کے مزاج آپس میں نہیں ملتے، ایک دوسرے سے عادتیں مختلف ہوتی ہیں، اور وہ لوگ آپس میں زیادہ دیر تک رشتہ بھی نہیں نبھا سکتے، خاص طور پر ایسے کپل جو ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، ایک وقت تھا جب آپ ہمارے پاس منیر کا رشتہ لے کر آئے تھے، تب منیر 15 سال کا تھا اور مہرو سے 5 سال کی، لیکن آپ بڑے تھے، میں نے آپ کے بڑے ہونے کا مان رکھا تھا اور اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کو دے دیا تھا۔ کاروبار ہم دونوں نے ایک ساتھ شروع کیا تھا، لیکن شاید منیر حقیقت نہیں جانتا، اس نے میری بیٹی کی پوری یونیورسٹی کے سامنے بےعزتی کی ہے۔ اس کے ماں باپ کو نالائق کہا ہے، اس کو جاہل کہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کس حق سے منیر نے یہ سب باتیں کہی ہیں؟ وہ کوئی حق نہیں رکھتا میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا، اور ہمیں وعدہ ہوا تھا کہ ہم وقت آنے پر اپنے بچوں کو سچ بتائیں گے، لیکن آپ نے جس مجبوری کے تحت بھی اپنے بیٹے کو سچ بتایا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہماری سبھی پڑھائی کر رہی تھی، اس کے دماغ پر کوئی برا اثر نہ پڑے، اس لیے میں نے کبھی اس کو کچھ نہیں بتایا۔ منیر ہر وقت اس کو ڈراتا رہا، وہ بچپن سے منیر سے نفرت کرنے لگی تھی کیونکہ منیر اس کو ہمیشہ ڈراتا تھا، اور آج وہ منیر سے نفرت کرنے لگی ہے تو وہ یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ مہرو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں اپنی حیثیت کے لوگوں سے رشتہ رکھنا چاہیے۔ حذیفہ صاحب ہماری شرمندگی کے سر تک نہیں اٹھا رہے تھے، تبھی منیر بھی یونیورسٹی سے گھر آ گیا تھا۔ چچا جان آپ یہاں پر؟ لیکن بلال صاحب نے منیر سے چہرہ موڑ لیا تھا۔ بھائی صاحب، ہم اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، اب اپنے بیٹے سے بات کر کے کاغذات ہمارے گھر بھیج دیجیے گا، لیکن اب کی مرتبہ صرف یہ کاغذات نہ آئے، مجھے اپنے سارے کاغذات چاہیے جو کبھی آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے مانگے تھے۔ آپ کا بھتیجا آپ کے سامنے ہے، آپ خود اس سے کہہ دیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ چچا جان، آپ مجھے ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بیٹے سے خود بات کروں تو بہتر ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اپنی بیٹی کی انسلٹ کروانے کا۔ تو مسٹر منیر، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چچا جان؟ میں مہرو کو کسی صورت طلاق نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دو گے؟ کیونکہ اب اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا اور اسے اچھی جگہوں سے نوکری کے لیے آفر آ رہی ہے۔ میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اب میں اس پر مزید زبردستی نہیں کروں گا۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میں جو چاہوں گا، جو میری بیٹی چاہے گی وہی ہوگا۔ لیکن چچا، یہ رشتہ اتنا نازک تو نہیں کہ آپ کے کہنے پر میں اسے طلاق دے دوں، اور اتنا مضبوط بھی نہیں کہ تم اپنی بیوی کی عزت ہی نہیں کر سکتے۔ اسے گھر والوں کی عزت تو بہت ہی بات ہے، اور کیا اسے حیثیت دکھا رہے تھے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں تمہیں اس بات کا احساس دلاؤں گا، لیکن تم نے میری بیٹی کی عزت کو، اس کے مان کو تکلیف پہنچائی ہے، اور میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں دکھ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دینے والے کو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا، پھر چاہے اس کی آنکھوں میں آنسو دینے والا اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ تم نے کیا سمجھا تھا وہ لاوارث ہے؟ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ سادگی کی زندگی گزارنے کو اگر تمہاری زبان میں غربت کہتے ہیں نا، تو ہاں، ہم غریب ہی ہیں۔ میں شروع سے سادہ پسند تھا، اس لیے میں نے اپنے گھر کو بھی سادہ رکھا۔ تمہارا باپ عیاش پسند تھا، اس لیے تمہارے باپ نے ہمیشہ پیسوں پر عیش کی ہے، اور جس حیثیت کی تم بات کر رہے ہو نا، وہ صرف نام کی ہے۔ ایسے جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ میری طرف دیکھو، میرے بیٹے کی طرف۔ ہم جس کام پر ہیں اس کا نام حیثیت سے تمہاری پڑھائی پوری کرنے کے لیے۔ تمہارے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس آیا تھا پیسے مانگنے کے لیے، میں نے اپنی ساری جائیداد اس کے ہاتھ میں
دے دی تھی اپنے بچوں کی زندگی پوری کرنے کے لیے. جو بچی کچی جائیداد تھی نا بس وہ اپنے پاس رکھی تھی. میں نے اپنے بچوں کو ان کے شوق کے مطابق ان کو پڑھایا, اچھا کھلایا پلایا, اچھا پہنایا. تمہاری طرح نہیں کہ دوسروں کے پیسوں پر پلتے رہے. میرے بچے, تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیٹی کی تذلیل کرنے کی؟ اب تمہیں احساس ہوگا کہ تذلیل ہونا کسے کہتے ہیں. میں شاید کبھی ان پیسوں کے بارے میں ذکر نہ کرتا, لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں تمہاری حیثیت بتاؤں. ہاں ہم ہیں ان پڑھ, ہم ہیں جاہل. اگر پڑھے لکھے تمہارے جیسے ہوتے ہیں نا تو خدا کا شکر ہے کہ ہم ان پڑھ. بلال صاحب کا غصہ آج ساتویں آسمان پر تھا. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں. اگلے روز جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو ایک لڑکا میرو کے پاس آیا تھا جو سینئر تھا. مبارک ہو میرو, سوری میں کافی دیر سے تم سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میرے بھی امتحانات شروع ہونے والے ہیں, اس لیے میں نے مبارکباد نہیں دے سکا. اس لیے سوری. کوئی بات نہیں, آپ نے مجھے مبارکباد دی تھی, میرے لیے یہی کافی ہے. وہ دونوں خوشگپیوں میں مصروف تھے. عباد میرو سے ایک کلاس سینئر تھا. وہ ہمیشہ میرو کو اپریشیٹ کرتا تھا, پھر چاہے میرو کے نمبر کم آئے ہیں. ہمیشہ میرو زیادہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. منیر نے جب میرو کو عبادت سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا غصے سے برا حال تھا. وہ آگے بڑھا, میرو کا ہاتھ تھامے اسے اپنے آفس میں لے کے, میرے ساتھ تم سے سیدھے منہ بات نہیں ہوتی اور غیر محرموں کے ساتھ تم ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہو. یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ میں اس سے بات کر رہی تھی نا, کس حق سے آپ مجھے وہاں سے لے کر آئے؟ بولیں, جواب دیں. جب میں آپ کے قابل ہی نہیں تو پھر مجھ سے ایسے حق جتانے کا کیا جواز بنتا؟ اور ویسے بھی بہت جلد میں آپ سے طلاق لینے والی. اس کے بعد تو ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. دیکھو, خدا کے لیے ایسے مت کرو. میں مانتا ہوں میں گنہگار ہوں, میں نے تمہیں تکلیف دی ہے, لیکن تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ. ایک مرتبہ مجھے معاف کر دو. معاف کر دوں آپ کو؟ وہ اذیت جو دن رات میں نے جھیلی, معاف کر دوں آپ کو؟ وہ تذلیل جو آپ نے پوری یونیورسٹی کے سامنے میری کی, وہ معاف کر دوں؟ کیا معاف کروں منیر آپ کو؟ میں آپ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی کیونکہ میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے. آپ حیثیت میں مجھ سے کم ہو, یہ بات شاید آپ بھول گئے, لیکن میں نے بھولی. حیثیت کی بات کی تھی نا اس دن آپ نے, اب دیکھیں کیسے اتنا کون بڑا نکلا ہے. خیر, مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کروں گی. تبھی میرو وہاں سے جانے لگی تھی جب منیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. منیر, میرا ہاتھ چھوڑیں, یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا ہاتھ چھوڑیں. نہیں چھوڑوں گا میں تمہارا. گھر بیوی ہو تم, میرے پورا حق رکھتا ہوں میں تمہیں چھونے کا. اس نے میرو کو اپنے قریب کیا تھا. اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گال پر بہہ گئے تھے. اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ منیر اب یہ سب کیوں کر رہا تھا. مجھے سوچنے کا وقت چاہیے. ٹھیک ہے, تم لے لو وقت, لیکن ایک مرتبہ میرے بارے میں سوچنا ضرور. دیکھو میرو بیٹا, ہم تمہیں کوئی غلط مشورہ نہیں دیں گے, بس تمہیں یہ سمجھا رہے ہیں. دیر سے صحیح, لیکن اس کی اصلیت اب ہمارے سامنے آ چکی ہے. بے شک وہ میرے بڑے بھائی ہیں. دیکھیں, مجھے اپنی بیٹی کی زندگی زیادہ عزیز ہے. ہم تمہاری زندگی برباد نہیں کریں گے. وہ لوگ لالچی ہیں اور لالچ میں یہ سب کر رہے ہیں کیونکہ اب تمہاری اچھی نوکری لگ گئی ہے, اچھا کما رہی ہو. لیکن اماں نہ جانے کیوں ایک مرتبہ دل چاہ رہا ہے کہ میں منیر سے دوبارہ اس سے رشتہ جوڑ لوں. آپ ابا کو رخصتی کے لیے منا لیں. منیر بہت خوش تھا اس کی بات جو مان لی گئی تھی. بارات کی روز وہ بے حد حسین لگ رہی تھی, لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل بجھا بجھا سا تھا. کیا بات ہے, میرو پریشان سی لگ رہی ہے. بھائی, نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی ہے, جیسے دل کی قرار کو دل مطمئن ہی نہ ہو. اب اگر اس رشتے کو نبھانے کی ٹھانی ہے تو اپنا دل بڑا کرو. کیوں دل گھبرا رہا ہے تمہارا؟ بھائی, سب ٹھیک ہوگا نا شادی کے بعد؟ منیر, پہلے جیسے نہیں رہیں گے نا. میں تمہیں بس ایک ہی بات کہوں گا, انسان اپنی فطرت کبھی نہیں بدل سکتا. منیر اور اس کے گھر والوں کی فطرت کبھی نہیں بدلے گی, باقی تمہارا اپنا نصیب ہے. ہو سکتا ہے منیر کا میرا کہا غلط ثابت ہو جائے. بھائی صاحب, آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں, ہمارے بھی معاشرے میں ہماری کوئی عزت ہے. یقیناً آپ اس سے خالی ہاتھوں نہیں بھیجیں گے نا. اور پھر وہ جو بھی لے کر آئے گی اس کا ہی ہے, کون سا ہم نے رکھ لینا ہے. اس کے نام پر آپ نے اسے فرنیچر اور گاڑی دی, ایک بنگلہ بھی اس کے نام کر دیتے. ویسے بھی اب تو آپ کی ساری جائیداد آپ کے پاس ہی ہے نا. میں آپ لوگوں کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں,
وہ بھی اب اس صورتحال کے باوجود تو یہ غنیمت جانے بھابھی آپ کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس نے بھائی کو اپنے لالچ کی وجہ سے کنگال کر کے رکھ دیا. آج اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تائی جان اب تو جو میں سامان لا رہی تھی نا وہ بھی نہیں لاؤں گی. اگر اس کے بغیر آپ کو مجھے قبول کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ لوگ اپنی بارات واپس لے جا سکتے ہیں. چلیں جی، ہمیں بھی اس گھر میں شادی نہیں کرنی جہاں پر اپنی بیٹی کے سسرال والوں کی کوئی عزت ہی نہیں. بھائی صاحب آپ یہاں سے تو جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آج کے بعد آپ کا اور میرا کوئی تعلق نہیں. حذیفہ صاحب نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا. وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے آگے مجبور ہو گئے تھے. میں نے پہلے منع کیا تھا اس رشتے سے مت کریں یہاں پہ شادی، لیکن نہیں، میرے تو کسی نے نہیں سنی. بارات واپس جا چکی ہے، سب مہمان باتیں کر رہے ہیں، کوئی ہماری بچی کے کردار پر انگلی اٹھا رہا ہے تو کوئی ہمیں بے وقوف کہہ رہا ہے. جو بھی کوئی کچھ کہتا ہے نا اسے کہنے تو مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا. میں شکر خدا کا ادا کر رہا ہوں کہ میری بیٹی کی زندگی بچ گئی ہے. مجھے اور کیا چاہیے، لیکن بلال صاحب بیٹی کو اگلے گھر بھی بھیجنا ہے، اس کی تم فکر مت کرو. میری بیٹی اس قابل ہے، اس میں کوئی بھی آرام سے اس سے شادی کر سکے. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. ابا بلا کے کاغذات بنوا لے، میں اب یہ رشتہ مزید نہیں چلاؤں گی. تم باپ بیٹی جو دل چاہے وہ کرو. اما آپ کو کیا ضرورت تھی عین رخصتی کے وقت ڈیمانڈ کرنے کی؟ وہ گھر آ جاتی تو بعد میں بھی ہم اس کے باپ سے لے سکتے تھے. رخصتی کے بعد تو اس کے باپ کے پاس بھی کوئی وجہ نہ بنتی انکار کی. شرم آنی چاہیے. تو بیٹے کا گھر ٹوٹ گیا، ماں کا اس کی پرواہ نہیں کی. کبھی بھی لالچ ختم نہیں ہو رہا. کیا کرو گے اتنے پیسوں کا؟ قبر میں ساتھ لے کر جانے کیا؟ حذیفہ صاحب غصے میں چلائے تھے. بس بس رہنے کی نہیں، آپ کے بھائی اتنا تو احساس نہیں تھا کہ بھائی نے اگر پیسے لے بھی لیے تو واپس مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا بھائی کبھی واپس پیسے نہ مانگتا اگر تمہارا ہی بیٹا اپنی حیثیت بھول نہ جاتا. اس قصے کو ہفتہ گزر چکا تھا. ہفتے کے بعد رات کے وقت حذیفہ صاحب کو ڈاکے کی طرف سے خط ملا تھا. ہیلو، تمہارے بیٹی کی خدمتوں کا نتیجہ آ گیا. میرو نے خلا بھیج دی ہے. غضب خدا کا، بیٹی کے ماں باپ ہو کر اتنا سر پر چڑھ رہے ہیں. انہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اس سے خلا لے کر ہی اپنی بیٹی کی شادی پھر سے آرام سے کر لیں گے؟ یہ لوگ ہمارے پیروں میں نہ آ گئے تو پھر کہیے گا بیٹیوں کی شادی ہونا اتنا آسان نہیں ہے. اور طلاق یافتہ سے شادی کرتا ہی کون ہے؟ باقی ہر بات کی طرح یہاں پر بھی تم لوگوں کی خوش فہمی دور ہو جائے گی جب وہ ہمیں اپنی شادی میں بلائے گی. تم لوگ لکھ لو یہ بات. وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. میں بلال کو بہت اچھے سے جانتا ہوں. اس کے لیے اس کی بیٹی اس کا غرور ہے، اس کا مان ہے. ارے تو ہم بھی کون سا اس کی بیٹی کے لیے مرے جا رہے ہیں؟ ہمارے بیٹے کو بھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے. ایک سے ایک بڑھ کے رشتے آتے ہیں میرے بیٹے کے لیے بھی. وہ تو میں بھی رشتے کی وجہ سے مجبور تھی، ورنہ کب کا اپنے بیٹے کی کہیں اور شادی کر دی ہوتی. تو فکر مت کر، دیکھنا یہ باپ بیٹی اتنی آسانی سے سکون حاصل نہیں کر سکیں گے. میرے کو اس کی یونیورسٹی میں بہت اچھی نوکری مل گئی تھی. وہ بہت خوش تھی. اس کی پوسٹ منیر سے کئی گنا اچھی تھی. ارے واہ محترمہ، تم تو چھا گئی ہو. ارے آپ بھی نہ دیکھو، میں تم سے سیدھی اور صاف بات کرنا چاہتا ہوں. میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں. اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے میری بارات دروازے تک آ کر واپس چلی گئی، اور پھر میرو نے ان کو سب کچھ بتایا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس سے کچھ بھی چھپانا. مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تمہارے گھر کا ہی رشتہ بھیجوں گا، بس مجھے انکار نہیں سننا. میرو مسکرا دی تھی. تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے خلا بھیج کر کسی سے بھی شادی کر لو گی؟ کوئی شادی نہیں کرے گا تم سے. ابھی صبح تو منیر نے اس سے بحث ہوئی تھی اور دوپہر میں اس کے لیے رشتہ آ گیا تھا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ خوشی کی تھی، سکون کی تھی اور اعتماد کی تھی. وہ جھکی نہیں تھی. اس نے اپنی یونیورسٹی فیلو سے شادی کر لی اور آج وہ اپنے فیصلے پر سکون ہے سے خوش ہے.